سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایک ممتاز کرد خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی پیدائش کی رات ان کے والد نجم الدین ایوب نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور حلب چلے گئے۔ وہاں شمالی شام کے طاقتور ترک گورنر عماد الدین زنگی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بالبیک اور دمشق میں پرورش پانے والا صلاح الدین بظاہر ایک غیر ممتاز نوجوان تھا، جس میں عسکری تربیت سے زیادہ مذہبی علوم کا ذوق تھا۔ ان کا باقاعدہ کیریئر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اپنے چچا اسد الدین شرقو کے عملے میں شمولیت اختیار کی، جو امیر الدین کے ماتحت ایک اہم فوجی کمانڈر تھا، جو زنگی کا بیٹا اور جانشین تھا۔ 1169 میں صلاح الدین 31 سال کی عمر میں مصر میں شامی فوجی کا کمانڈر اور وہاں فاطمی خلافت کا وزیر بنا۔ مصر کے وزیر کے طور پر انہیں بادشاہ کا خطاب ملا، حالانکہ وہ عام طور پر سلطان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ صلاح الدین کی پوزیشن میں مزید اضافہ ہوا جب 1171 میں انہوں نے مصر میں اسلام کی واپسی کا اعلان کرتے ہوئے کمزور اور غیر مقبول فاطمی خلافت کو ختم کر دیا۔ اگرچہ وہ ایک وقت تک نظریاتی طور پر نور الدین کا ولی رہا، لیکن یہ تعلق 1174 میں شام کے امیر کی موت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مصر میں اپنے زرعی اثاثوں کو مالیاتی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے صلاح الدین جلد ہی ایک چھوٹی لیکن سخت نظم و ضبط والی فوج کے ساتھ شام چلا گیا۔ 1174 سے 1186 تک صلاح الدین نے جوش و خروش سے شام، شمالی میسوپوٹیمیا، فلسطین اور مصر کے تمام مسلم علاقوں کو اپنے معیار کے تحت متحد کرنے کا ہدف حاصل کیا۔ یہ انہوں نے ہنرمند سفارت کاری کے ذریعے حاصل کیا، جب ضرورت پڑنے پر فوجی طاقت کے تیز اور پرعزم استعمال کی حمایت حاصل کی۔ دھیرے دھیرے ان کی شہرت ایک سخی اور نیک لیکن ثابت قدم حکمران کے طور پر بڑھی، جو دکھاوے، بے حیائی اور ظلم سے عاری تھی۔ اس تلخ اختلاف اور شدید دشمنی کے برعکس، جس نے اس وقت تک مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف مزاحمت میں رکاوٹ ڈالی تھی، صلاح الدین کی واحد مقصدیت نے انہیں جسمانی اور روحانی طور پر دوبارہ مسلح کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے علماء اور مبلغین کی خدمت کی، ان کے استعمال کے لیے کالج اور مساجد کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین نے طاقت کے فوجی توازن کو اپنے حق میں کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ صلاح الدین نے بہتر فوجی ٹیکنیکوں کو استعمال کرنے کے بجائے بڑی تعداد میں بے قابو قوتوں کو متحد اور نظم و ضبط کر کے طاقت کے فوجی توازن کو اپنے حق میں کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ جب وہ بالآخر 1187 میں وہ لاطینی صلیبی سلطنتوں کے ساتھ جدوجہد میں اپنی پوری طاقت جھونکنے میں کامیاب ہوا تو ان کی فوجیں ان کے برابر تھی۔ 4 جولائی 1187 کو اپنی عسکری سمجھداری اور اپنے دشمن کی طرف سے اس کی غیر معمولی کمی کی وجہ سے صلاح الدین نے شمالی فلسطین میں طبریاس کے قریب حطین کے مقام پر صلیبیوں کی ایک تکی ہوئی اور پیاسی پاگل فوج کو ایک ہی جھٹکے میں پنسایا اور تباہ کر دیا۔ اس ایک جنگ میں صلیبیوں کی صفوں میں اتنا بڑا نقصان ہوا کہ مسلمان جلد ہی یروشلم کی تقریباً پوری مملکت کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایکڑ، تورون، بیروت، سیڈون، ناصرت، کیسریا، نابلس، جافا اور اسکلون 3 ماہ کے اندر گر گئے، لیکن صلاح الدین کا تاجدارانہ کارنامہ اور پوری صلیبی تحریک کو سب سے زیادہ تباہ کن دھچکا 2 اکتوبر 1187 کو اس وقت لگا جب یروشلم شہر، جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کا مقدس ہے، 88 سال بعد فرینکس کے ہاتھوں صلاح الدین کی فوج کے حوالے کر دیا۔ صلاح الدین نے 2 اکتوبر 1187 کو حطین کی جنگ میں فتح کے بعد یروشلم کی بادشاہی سمیت بیشتر صلیبی ریاستوں کو فتح کیا۔ صلاح الدین نے ستمبر 1191 میں جنگ عروس کے بعد جون 1192 میں رچرڈ اول کے ساتھ رملہ کے معاہدے پر دستخط کیے۔ صلاح الدین کا انتقال 1193 میں دمشق میں ہوا۔ صلاح الدین
ان کا خاندان نے مصر اور ہمسایہ سرزمین پر کافی عرصے تک حکومت کرتا رہا، جو 1250 میں مملوک خاندان کے سامنے دم توڑ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔